بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 12 ستمبر اور جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 3-4 خبریں اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے، بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کا تعلق پاکستان اور پاکستان کی سلامتی سے بہت گہرا ہے، اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور جعلی سرکار کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اسرائیل کی طرف سے، نیتن یاہو کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انڈائریکٹلی کنوے کیا جا رہا ہے بہت زیادہ خطرناک میسج. صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ قطر میں، دوحہ میں اسرائیل نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا، اور اس میں مین ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک حملہ کیا. اور قطر جو کہ امریکہ کا بہت ہی اہم اتحادی ملک ہے، اور پھر یہ کہ حماس کے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے، لیکن اس پہ حملہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی مذمت کی. سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، قطر کے وزیر اعظم وہاں پہ گئے، اور انہوں نے واضح طور پر اس حملے کے خلاف آواز بلند کی اور اپنا موقف پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے. لیکن اس کے جواب میں مذمت تو کی گئی، لیکن اسرائیل کا نام کسی نے نہیں لیا، 15 کے 15 سلامتی کونسل کے اراکین نے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کا اثر و رسوخ اچھا خاصا ہے، امیر ملک ہے اور امریکہ کا اہم اتحادی ہے. اور دوحہ میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہ دوحہ میں ہیں. سب سے بڑا بلکہ بیرون ملک جو فوجی اڈوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ دوحہ میں ہے، جسے ایران نے بھی نشانہ بنایا تھا. لیکن اس سارے سیناریو میں جو معاملہ ہے وہ قطر پہ حملہ کیا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد نیتن یاہو نے اس حملے کو سپورٹ کیا اور اعلان کہا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے رہیں گے. اور پھر انہوں نے ایک تقریر کی 2 منٹ کی، اور اس 2 منٹ کی تقریر میں، وہ بہت ہی تقریر خطرناک ہے، میں آپ کو اس کے کچھ حصے سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک تو نیتن یاہو نے یہ کہا کہ 11 ستمبر کے حوالے سے 9/11 آپ کو معلوم ہے کہ ایبٹ آباد میں فوجی آپریشن ہوا تھا، امریکہ کا فوجی آپریشن، اور وہاں پہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا تھا. تو ایک تو انہوں نے اس 11 ستمبر کے حوالے سے خاص طور پہ نیتن یاہو نے ایک بات کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اور پاکستان پہ حملہ کیا اور ایبٹ آباد آپریشن کیا 9/11 کے بعد، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے لیے قطر دوحہ میں حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے رہیں گے. اور پھر خاص طور پہ انہوں نے ایبٹ آباد آپریشن کا ذکر کیا اور امریکہ کے فوجی آپریشن کا ذکر کیا جس میں اسامہ بن لادن مارے گئے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو بغور جو پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا تو اس وقت مکمل طور پر سینسرشپ عائد ہے، اور وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی خبر کی اجازت نہیں ہے. میں آپ کو سنواتا ہوں کہ نیتن یاہو نے کیا کہا، کیونکہ یہ ایک خطرناک سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو مختلف انداز سے لیا جا رہا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی 2 منٹ کی تقریر میں ایک طرف تو دوحہ پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے، اس کا نہ صرف دفاع کیا ہے بلکہ اس کو جوڑا ہے 9/11 کے تناظر میں ایبٹ آباد آپریشن کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا جیسے امریکہ نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایبٹ آباد آپریشن کیا پاکستان میں جا کے، اسی طریقے سے ہم نے بھی دوحہ میں حملہ کیا، اور یہ ہم کرتے رہیں گے. سنیے ذرا نیتن یاہو کہتے کیا ہیں. Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists
committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो ये थे नेतन्याहू, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, पाकिस्तान में हमला किया, इसी तरीके से हम भी ये काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ कतर ही नहीं, जहां चाहेंगे हम हमला करेंगे और अपने दुश्मनों का पीछा करेंगे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके बाद हुआ ये कि अब अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी जा रही है वो भी जरा सुन लीजिए कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि कतर पर इसराइल का हमला अफसोसनाक है, लेकिन हमास का पीछा करना एक जायज़ और अहम हदफ है। और इसमें इसराइल की तरफ से और इसराइली हुकाम की तरफ से जो बताया गया, आलमी ज़राए ब्लाग रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कि इस हमले का पहले से प्रेसिडेंट ट्रंप को इल्म था और उनकी इजाज़त और उनकी मुशावरत और उनकी मंजूरी के बाद ही इतना बड़ा कदम इसराइल ने उठाया है। तो हमारे जो जनरल साहब हैं उनसे ये सिर्फ ये कहना है, उससे पहले जनरल बाजवा साहब बहुत उतावले हुए जा रहे थे इसराइल को तस्लीम करने के, और अब जो है क्योंकि इस वक्त भी जो गवर्नमेंट मौजूद है वो भी प्रो इसराइल है और इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात और मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। तो उनके लिए ज़रा आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जो समझते हैं कि जनाब कोई मसला ही नहीं है ये तो, और जो यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं बंद कमरों में इक़्तिदार के आलमी ईवानों में, उनके लिए ज़रा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमारी तरफ से ये है कि इसकी कोई मज़म्मत नहीं की गई और ना ही इस बयान को सीरियसली इसका जवाब दिया गया है। ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ना ही हमारे कौमी ज़राए ब्लाग जो हैं, हमारे प्राइवेट टेलीविज़न चैनल और अखबारात, उसमें हमें ये ख़बर नज़र आ रही है। अलबत्ता आलमी ज़राए ब्लाग इस खबर को बाकायदा तौर पर इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या कदम उठाने जा रहे हैं इसराइल, जो कि पाकिस्तान का नाम ले लेकर ये बात की जा रही है। अब आते हैं ज़रा हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये तो अंदरूनी मुल्क क्या हो रहा है, एक इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था और उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू की है, शर्मनाक गुफ्तगू, काबिल मज़म्मत गुफ्तगू, और वो भी एक खातून एडवोकेट के बारे में। मैं उनके डायलॉग सुनवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि महरंग बलोच का केस था। महरंग बलोच हमारी बहन है, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है, उनको गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है और उनको मुसलसल रिमांड पे रिमांड लिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी ख़वातीन को रखा हुआ है। तो महरंग बलोच का केस था, ECL से नाम निकलवाने का मामला था, और उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इम्पोर्टेड जज हैं और 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं, डिजोरे नहीं हैं और उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है।
وہ کیا کہتے ہیں ایمان مزاری سے ان کی تلخ گفتگو اور ان کے شوہر کے ساتھ، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ نے کہا۔ اور ایمان مزاری صاحبہ مسنگ پرسنز کے کیس لے رہی ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے صحافیوں پہ پابندیاں لگتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ احمد فرحات ہمارے شاعر ہیں، ان کو اٹھایا گیا۔ وہ سارے کیسز ایمان مزاری صاحبہ اس کو ہنسی خوشی اس کو لیتی ہیں اور وکالت کرتی ہیں اور انصاف دلاتی ہیں۔ ان پہ اپنے پہ بھی مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں اور ان کے شوہر ہیں چٹھا صاحب، اور وہ بھی اس وقت وہ بھی وکیل ہیں، تو وہ بھی ادھر موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ ایمان مزاری نے کہا آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے، یہ چیف جسٹس نے ایمان مزاری سے کہا۔ اور ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی میری وجہ سے آپ میری کلائنٹ مہرنگ بلوچ کا کیس خراب نہیں کریں گے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں، میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں آئی۔ آپ نے کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں، چیف جسٹس ڈیفیکٹو چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا۔ تو کہتے ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ میں نے کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی، اگر آپ قانون عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ ایمان مزاری نے کہا مجھے آئین نے آزادی اظہار دی ہے، میں نے وہی استعمال کیا ہے حق۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہادی چٹھا جو کہ ان کے شوہر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہادی صاحب سمجھائیں اسے کسی دن میں نے پکڑ لیا نا۔ تو یہ ایک خاتون ایڈوکیٹ کے بارے میں سرفراز ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہ سٹیج آ گئی ہے تو عدالتیں وکلا کو دھمکی دے گئیں تو کر لیں توہین عدالت۔ اور ایمان مزاری نے کہا کہ ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے ان کو پہلے کابینہ کی سب کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا، اور اس طریقے سے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جیسے بھی ہیں لولے لنگڑے، وہ جج بن گئے، جج بننے کے بعد وہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، امپورٹڈ جج 26ویں غیر آئینی ترمیم۔ اس کے بعد ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ڈیفیکٹو، اور جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، اور ان 5 ججز کو جو کہ خطوط لکھ رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں، ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ اور ان کی یہ گفتگو آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک لیول جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ ہے خاص طور پہ جی ہم پنجاب کے حوالے سے سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو مزید تباہی پہ تباہی آ رہی ہے، اور کل ایک ہی دن میں 3 واقعات ہوئے کشتیاں الٹنے کے، اور 3 کشتیاں الٹیں 24 گھنٹے کے دوران، اور اس میں متعدد افراد جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے اور ڈوب گئے۔ اور اس میں جو 3 کشتیاں 2 دن میں کشتی الٹیں گے، 6 مختلف واقعات ہوئے جی، 2 دنوں میں 6 واقعات ہوئے اور کشتی الٹنے کے۔ 8 افراد جاں بحق، 67 بچا لیے گئے، باقی لاپتہ جو ہیں کتنے ہیں بیچارے ان کا کوئی پتہ نہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز ابھی تک نہیں ملی۔ ایک موضع دراب پور میں بھی کشتی ڈوبی، لاپتہ افراد، جلال پور میں کشتی ڈوبی، بہاول نگر میں کشتی ڈوبی، تحصیل اوچھ شریف میں کشتی ڈوبی۔ اس طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یعنی کہ ریسکیو کے کاموں میں بھی صحیح طریقے سے ان کو وہ بھی سلیقہ نہیں آ رہا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ تباہی ہی تباہی ہے ہر طرف، اور اس وقت تک جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے پاکستان کے پنجاب کے عوام کا، اور یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو سنا دوں کہ کل متحدہ اپوزیشن کے رہنما ہیں
تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، اور نامینیٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے ان کو لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی۔ ان سے ملاقات کرتی ہیں برطانوی ہائی کمشنر اور اسلام آباد میں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے دو ٹوک انداز میں ان سے ایک سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا برطانیہ سمیت مغربی جمہوری ریاستوں سے یہی سوال ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کا علم ہوتے ہوئے بھی آپ اس ناجائز سیٹ اپ پر کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ سوال محمود خان اچکزئی صاحب نے کل برطانوی ہائی کمشنر کے سامنے رکھا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تمام کامن ویلتھ کنٹریز جو ہیں دولت مشترکہ کے، وہ ان سب کو پتہ ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کا کہ کس طریقے سے چوری کیا گیا اور کس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس لیے جناب اس سرکار کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن چوری کرنا ہے، فسطائیت برپا کرنی ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے ہیں، میڈیا پر پابندیاں لگانی ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس وقت نیتن یاہو جو ہیں وہ پاکستان کو براہ راست دھمکیاں دے رہے ہیں اور کھلے عام دے رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔